بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالات زندگی کے واقعات آپ سے بیان کر رہے تھے۔ جیسا کہ پہلی قسم میں ہم نے آپ سے بیان کیا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں میرے گھر میں رسول اللہ علیہ السلام کے سامنے کھیل رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت آپ کے اس بیٹے حسین کو آپ کے بعد قتل کر دے گی، اور آپ کو وہاں کی کچھ مٹی بھی لا کر دی جو کہ سرخ رنگ کی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اس مٹی کو سونگا اور فرمایا، اس میں رنج و بلا کی بو آتی ہے، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ مٹی آپ نے دی اور فرمایا، جب یہ مٹی خون ہو جائے تو سمجھ لینا بے شک میرا بیٹا قتل ہو گیا ہے۔ بس میں نے اس مٹی کو شیشی میں رکھ لیا۔ چلیے قسط نمبر 2 کی طرف، جس میں ہم مزید امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے واقعات آپ کو پیش خدمت کرتے ہیں۔ ایک دن دونوں شہزادوں نے بطور مقابلہ اپنی اپنی تختیاں لکھیں اور خوش نفیسی کے فیصلے کے لیے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنی اپنی تختیاں پیش کر دی۔ انہوں نے یہ خیال فرماتے ہوئے کہ کسی کو رنج نہ پہنچے فرمایا، اپنی امی جان کے پاس لے جاؤ اور ان سے فیصلہ کروا لو۔ دونوں شہزادے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس پہنچے تو انہوں نے بھی یہی خیال کیا کہ کسی کو رنج نہ ہو۔ فرمایا، جاؤ اپنے نانا جان سے فیصلہ کروا لو، وہی تمہارا فیصلہ فرمائیں گے۔ جب دونوں شہزادے امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اپنی تختیاں لے کر بارگاہ رسالت علیہ السلام میں پہنچے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، تمہارا فیصلہ جبریل امین علیہ السلام فرمائیں گے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا فیصلہ تو خود اللہ عز و جل ہی فرمائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ جنت سے ایک سیب لے کر آؤ اور اس کو ان دونوں کی تختیوں پہ گرا دو۔ سیب جس کی تختی پہ گر جائے گا اس کا خط اچھا ہوگا۔ جب حکم خداوندی سے سیب ہوا میں پھینکا گیا تو سیب کے 2 حصے ہو گئے، ایک حصہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تختی پہ گر گیا۔ اس طرح سے فیصلہ ہو گیا کہ دونوں کا خط ہی اچھا ہے۔ ایک دن رسول خدا علیہ السلام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دائیں بازو پر اور اپنے لخت جگر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بائیں بازو پر لیے ہوئے بیٹھے تھے کہ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو آپ کے ہاں اکٹھا نہ رہنے دے گا، ان میں سے ایک کو واپس بلا لے گا۔ اب آپ کی مرضی ہے، جسے چاہیں اپنے پاس پسند فرما لیں اور جس کو چاہیں اللہ عز و جل کے پاس جانے دیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے رخصت ہو جائیں تو ان کے غم میں فاطمہ و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مجھے صدمہ ہوگا، لیکن اگر ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحلت کر جائیں تو اس کا رنج صرف مجھ کو ہی ہوگا، اس لیے مجھے اپنا ہی غم پسند ہے۔ اس واقعے کے 3 دن بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے قریب آتے تو آپ علیہ السلام ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے تھے اور فرمایا کرتے تھے، میں نے امام حسین کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب خلق عظیم نبی کریم علیہ السلام کی سراپا تصویر تھے۔ آپ کی طبیعت میں تواضع و انکساری بھی حد پائی جاتی تھی۔ آپ نے 25 حج مبارک پیدل ادا فرمائے۔ آپ کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ ایک شخص سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، عرض کیا، اے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نظر میں انتہائی غریب ہوں، میرے بچے چھوٹے ہیں، آپ کوئی کھانے کی چیز عطا فرما دیں۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، میرا رزق آنے والا ہے، جب آ جائے گا تو تجھے دے کے رخصت کر دوں گا۔ کچھ ہی دیر کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے 5 ہتھیلیاں آئیں، جن میں سے ہر ایک میں 1000 درہم تھے۔ آپ نے سائل کو حکم دیا اور 5 تھیلیاں اٹھا کر لے کر جانے کو کہا، اور ساتھ ہی فرمانے لگے کہ میں نے تمہیں بہت دیر تک بٹھائے رکھا، مجھے معاف کر دینا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ صرف 5 ہتھیلیاں آنی ہیں تو میں تمہیں اتنی دیر تک نہ بٹھاتا۔ میں نے اپنی زندگی حاجت مندوں کی ضروریات کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ ایک دن ایک غلام آپ کو وضو کروا رہا تھا کہ اچانک غلام کے ہاتھ سے لوٹا گر گیا، جس کی وجہ سے آپ کا چہرہ انور زخمی ہو گیا۔ غصے سے غلام کی طرف دیکھا تو اس نے کہا والکاظمین الغیظ، ترجمہ اور غصہ پینے والے۔ آپ نے فرمایا کظمت غیظی، میں نے اپنا غصہ پی لیا۔ غلام نے پھر کہا والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ آپ نے فرمایا میں نے تیرا قصور معاف کر دیا۔ تو غلام نے کہا اور نیک لوگ اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا بے شک، تو چلا جا، میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز ایک گلی سے گزرے تو ایک بچے کو دیکھا اور اس کو پکڑ کر آپ نے پیشانی کو چومنا شروع کر دیا اور اس کو اپنی گود میں بٹھا لیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس قدر شفقت کیوں فرمائی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے اس بچے کو ایک دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا اور یہ دیکھا کہ یہ لختے جگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کی مٹی لے کر اپنی آنکھوں پہ ڈال رہا تھا، اسی وجہ سے میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں اور کل بروز قیامت میں اس کی اور اس کے والدین کی شفاعت کروں گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس قدر حسن و جمال تھا کہ آپ اندھیرے میں بیٹھتے تو لوگ آپ کی جبین اقدس کی شعاؤں اور چہرہ انور کی روشنی میں راستہ دیکھ لیتے تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر انور سے سینہ مبارک تک اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینہ اقدس سے پاؤں تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کمال مشاہبت رکھتے تھے۔ ناظرین کرام، مزید تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ تک وقت پر پہنچتی رہے۔ امام علی مقام حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا اور یزید پلیت اپنے باپ کی جگہ تخت سلطنت پر جا بیٹھا۔ تخت پر بیٹھنے کے بعد اس کے لیے سب سے اہم مسئلہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کا تھا، اس لیے کہ ان حضرات نے یزید کی ولی عہدی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا اور یزید کو بھی یہ خطرہ تھا کہ ان میں سے کوئی خلافت کا دعویٰ نہ کر بیٹھے۔ یزید کے پیش نظر سب سے اہم مسئلہ حکومت کی بقا اور تحفظ کا تھا، اس لیے ان حضرات سے بیعت لینا ضروری سمجھا گیا۔ ولید بن عقبہ مدینے کا گورنر تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کو وفات کی خبر دی گئی اور ساتھ ہی ان حضرات سے بیعت لینے کی تاکید بھی کی گئی۔ اہل مدینہ کو ابھی تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر نہ ہوئی تھی۔ ولید یزید کے اس حکم سے سخت پریشان ہو گیا، اس لیے وہ اس حکم کی تعمیل کو بہت ہی مشکل سمجھتا تھا۔ اس نے اپنے نائب مروان بن حکم کو بلا بھیجا اور اس سے مشورہ طلب کیا۔ مروان انتہائی سنگ دل آدمی تھا۔ اس نے کہا ان تینوں کو اسی وقت بلائیں اور بیعت کا حکم دے دیں، اگر وہ بیعت کر لیں تو بہتر، ورنہ تینوں کا سر قلم کر دیں۔ اگر ایسا نہ کیا تو ان کو وفات امیر معاویہ کی خبر مل گئی اور یہ مدعی خلافت بن کر اٹھ جائیں گے
تو ان پر قابو پانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ ولید نے ان حضرات کو بلانے کے لیے ایک شخص کو بھیجا۔ جب وہ شخص مسجد نبوی میں پہنچا، اس وقت حضرت امام عالی مقام اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں موجود تھے۔ قاصد نے ان دونوں کو امیر کا پیغام پہنچا دیا۔ انہوں نے قاصد سے کہا، تم چلو، ہم آتے ہیں۔ ابن زبیر نے امام سے کہا کہ آپ جانتے ہیں ولید نے ہمیں کیوں بلایا ہے؟ امام عالی مقام نے فرمایا، میرا خیال ہے کہ حکم شام کی موت واقع ہو چکی ہے۔ میں نے آج رات خواب میں دیکھا کہ اس کا منبر الٹ گیا ہے اور اس کے محل میں آگ گر رہی ہے، اور ہمیں اسی لیے بلایا ہے کہ اس کی خبر عام ہونے سے پہلے وہ ہم سے یزید کے بارے میں بیعت لے لیں۔ ابن زبیر نے کہا، میرا بھی یہی خیال ہے، اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ آپ نے فرمایا، میں چند آدمیوں کو ساتھ لے کر جاتا ہوں، اس لیے کہ ممکن ہے کہ انکار کی صورت میں معاملہ نازک صورت اختیار کر جائے۔ ابھی آپ گفتگو فرما رہے تھے کہ ولید کے ایلچی نے دوبارہ آ کر کہا کہ ولید آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ امام عالی مقام نے فرمایا، جلدی کی بات کیا ہے؟ میں تو خود آ رہا ہوں۔ قاصد نے واپس آ کر بتایا تو مروان نے کہا، اے ولید، امام حسین معاذ اللہ بغاوت کرنے پر آمادہ ہو چکے ہیں، اس لیے وہ اب تجھ سے نہیں ملیں گے۔ ولید نے مروان کو ڈانٹتے ہوئے کہا، امام عالی مقام وعدہ خلافی نہیں کرتے، انہوں نے جو وعدہ کیا ہے اسے ضرور مکمل کر کے رہیں گے۔ ولید خدا ترس تھا، اہل بیت سے محبت رکھتا تھا۔ جب اس نے امام عالی مقام کی پاکیزگی کا اظہار کیا تو مروان خاموش ہو گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاصد ولید کو واپس کرنے کے بعد اپنے گھر تشریف لے گئے اور 30 جوانوں کو مسلح کر کے فرمایا، میرے ساتھ دارالامارت چلو اور ولید کے دروازے پر بیٹھ جانا۔ اگر میں تمہیں بلاؤں یا میری آواز بلند ہو تو اندر چلے آنا، اور جب تک باہر نہ آؤں واپس ہرگز نہ جانا۔ آپ ان جوانوں کو لے کر دارالامارت گئے اور خود اندر چلے گئے اور سلام کے الفاظ کہہ کر بیٹھ گئے۔ ولید نے آپ کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر سنائی اور کہا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں۔ آپ نے تعزیت کے بعد فرمایا، مجھ جیسے آدمی کا چھپ کر بیعت کرنا مناسب نہیں، کل سب لوگوں کو اعلان کر کے جمع کرو، اس وقت جو مناسب ہوگا اسی پر عمل کیا جائے گا۔ ولید امن اور صلح پسند آدمی تھا۔ اس نے کہا، آپ نے نہایت سنجیدہ گفتگو فرمائی ہے، آپ واپس تشریف لے جائیں۔ جب آپ اٹھ کر چلے گئے تو مروان نے ولید سے کہا، اگر تم نے اس وقت ان کو جانے دیا اور بیعت نہ لی تو دوبارہ ان پر قادر ہونا مشکل ہو جائے گا۔ اب بھی وقت ہے کہ اس کو قید میں ڈال لیا جائے، یہاں تک کہ یزید کی بیعت کر لے تو اس کو آزاد کر دینا، اگر انکار کر لے تو اس کو قتل کر دو۔ امام عالی مقام یہ سن کر غضبناک ہوئے اور فرمایا، اے ابن زرقہ، تم میں سے کسی کو طاقت ہے کہ میرے متعلق ایسی حرکت کا ارتکاب کر سکے؟ اے ابن زرقہ، تو جھوٹا اور کمینہ آدمی ہے۔ یہ کہہ کر آپ باہر تشریف لے گئے۔ مروان نے ولید سے کہا، تو نے میری بات نہیں مانی، خدا کی قسم اب تم ان پر کبھی قابو نہ پا سکو گے۔ یہ بہترین موقع تھا کہ تم ان کو قتل کر دیتے۔ ولید نے کہا، تم پر افسوس ہے، تم مجھے ایسا مشورہ دے رہے ہو جس سے میرے دین کی تباہی ہے۔ کیا میں اس لیے نواس رسول علیہ السلام کو قتل کر دیتا کہ وہ یزید کی بیعت نہیں کرتے؟ اگر مجھے دنیا بھر کا مال و متاع مل جائے تو بھی میں ان کو قتل نہ کروں گا۔ اے مروان، کل قیامت کے دن قاتلان حسین کا دامن نیکیوں سے خالی ہوگا اور ایسا شخص عذاب علیم کا حقدار ہوگا۔ یزید شرابی، بدخلق، فاسق، فاجر، بدکار، گستاخ اور بے ادب تھا، اس لیے امام علی مقام نے یزید جیسے بدمعاش شخص کی بیعت کو ہرگز قبول نہ کیا۔ ولید نے تمام صورتحال لکھ کر یزید کو بھیج دی، جس کے جواب میں یزید نے لکھا، دوبارہ ان لوگوں کو جمع کیا جائے اور امام حسین کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دیا جائے۔ ولید نے خط دیکھا اور خط کا متن پڑھ کر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہا، اور ساتھ ہی کہا کہ اگر یزید روئے زمین کی بادشاہی بھی مجھے دے دے تو بھی میں نواس رسول کو شہید کرنے کی جرت نہ کروں گا، اور یزید کے حکم عدولی پر جو مجھے سزا ملے گی میں اس سے برداشت کر لوں گا۔
ولید نے کسی رازدار کے ذریعے یزید کا مضمون سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ کر بھیج دیا اور پیغام بھیجا کہ اے ابن رسول، یزید کے بار بار خط آ رہے ہیں کہ میں آپ کو قتل کر دوں، چونکہ میں محب اہل بیت ہوں اور اس سلسلے میں سخت پریشان ہوں۔ آپ باوقت شب روزہ انور علیہ السلام پر آئے اور سلام بجا لائے اور قبر انور سے لپٹ کر اس قدر روئے کہ در و دیوار بھی رونے لگ گئے۔ روتے روتے آپ یہ کہتے، اے نانا جان، اے پیارے نانا جان، میں آپ کی پشت پہ جا کر کھیلا کرتا تھا تو آپ سجدہ لمبا کر لیا کرتے تھے۔ اے میرے ناز اٹھانے والے نانا جان، آج میرا حال دیکھو، میں غمگین پریشان ہوں، اشک بار ہوں، کوئی مجھے تسلی دینے والا نہیں، کوئی میرا رازدار نہیں، کوئی میرا ہم سفر نہیں۔ جب حضرت امام علی مقام علیہ السلام مدینہ منورہ سے الوداع ہوئے ہوں گے، ان کا کیا حال ہوا ہوگا، یہ تصور دل کو پاش پاش کر دیتا ہے۔ وہ کیا وقت تھا جب نواسۂ نبی، جگر گوشائے علی، نور چشم زہرا، سرور قلب حسن مجتبی مدینہ طیبہ سے الوداع ہو رہا تھا۔ اس طرح رات گزر گئی، صبح واپس گھر آ گئے، دوسری رات پھر روزہ اقدس پر حاضر ہوئے۔ دوسری رات روتے روتے مزار انور پر سر رکھ کر سو گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ حضور سید العالمین خاتم المرسلین علیہ السلام فرشتوں کے ہمراہ تشریف لائے اور امام علی مقام کے سر انور کو اپنے سینے پر رکھ کر پیشانی کا بوسہ دیا اور فرمایا، اے حسین، میں دیکھ رہا ہوں کہ میری امت کے لوگ کربلا میں تمہیں قطرائے آب سے ترسا کر اور تیروں کا می برسا کر شربت شہادت پلا دیں گے، اور ایسی حرکت کے باوجود میری شفاعت کی امید بھی رکھیں گے۔ حالانکہ قیامت میں اگر یہ لوگ میری شفاعت سے محروم کر دیے گئے تو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ ہے حسین، تمہارے ماں باپ اور برادر سب رنج و غم میں مبتلا میرے پاس آئے ہیں، تو میں بھی نہایت مغموم ہوں، اور تو بھی میرے پاس آیا ہے۔ تیرے لیے جنت میں بہت اعلیٰ مقام ہے جو شہادت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ امام علی مقام نے حالت خواہ میں عرض کیا، مجھے دنیا میں رہنے کی خواہش نہیں، مجھے قبر کے اندر اپنے پاس ہی بلا لیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا، تیرا دنیا میں رہنا بہت ضروری ہے تاکہ تم شہادت کا مرتبہ حاصل کر کے ثواب عظیم کو پہنچ سکو۔ دوسری رات امام علی مقام اپنے برادر مکرم حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور والدہ محترمہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزارات کی حاضری کے لیے جنت البقیع میں پہنچے۔ جب برادر مکرم کی قبر اقدس پر سلام عرض کر کے فارغ ہوئے اور والدہ محترمہ کی قبر پاک پر عرض کیا، امی جان، آپ پر سلام ہو، آپ کی زیارت اور رخصت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ والدہ ماجدہ کی قبر انور سے آواز آئی، اے ماں کے مظلوم شہید بیٹے، تجھ پر بھی سلام ہو۔ امام علی مقام والدہ کی قبر مبارک سے آدھی رات کے وقت الوداعی سلام کہتے ہوئے حضور سید العالمین خاتم المرسلین علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں حاضر ہوئے اور سلام پیش کرنے کے بعد آپ نے الوداعی کا نعتیہ کلام پیش کیا۔ بعد ازاں نماز میں مشغول ہو گئے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے، نیند نے غلبہ کیا تو حضور علیہ السلام کی دوبارہ زیارت ہوئی تو آپ نے فرمایا، ان قریب تو میرے پاس آ جائے گا۔ اے نور نظر، فرات کے کنارے آپ بھوکے پیاسے ہوں گے، پھر خاک کربلا ہوگی اور تمہارا لاشا ہوگا۔ اے حسین، منتظر وقت رہو، بیٹا سر کٹ جائے، ساری دنیا الٹ جائے، پرواہ نہ کیجیو، صبر و شکر ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ امام علی مقام فرماتے ہیں، اس حال میں میں نے اپنے جد امجد علیہ السلام کے چہرہ اقدس کی طرف دیکھا، آپ کا چہرہ مبارک زرد ہو گیا اور آپ کے موئے مبارک پرگرد ہو گئے۔ میں یہ حال دیکھ کے خوف زدہ ہو گیا اور عرض کیا، ہے نانا جان، آپ پر جان قربان، آپ کی یہ حالت کیسی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے لخت جگر، یہ خاک کربلا کی تاثیر ہے، یہ نوشتہ تقدیر ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ خواب سے بیدار ہو گئے۔ جب سیدنا امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
یزید پلید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تو یزیدیوں میں عداوت کی آگ جل اٹھی اور بذریعہ خواب آپ کو شہادت کا یقین کامل ہو گیا تو آپ نے مکہ معظمہ جانے کا عزم کیا اور 4 شعبان المعظم 60 ہجری میں جمعرات کے دن مدینہ المنورہ کو خیر بات کہہ کر مکہ معظمہ کی طرف اپنے اہل و عیال کے ساتھ چل دیے اور آپ یہ آیت کریمہ کی تلاوت فرما رہے تھے: تو اس شہر سے نکلا ڈرتا ہوا اس انتظار میں کہ اب کیا ہوتا ہے، عرض کی اے میرے رب مجھے ستمکاروں سے بچا لینا۔ ناظرین کرام، یہ ہماری اس واقعے کی دوسری قسط تھی۔ مزید تفصیل انشاءاللہ آپ کو تیسری قسط میں بیان فرما دی جائے گی۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔